بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زنا سے بچنے کے بارے میں۔ زنا سے بچنے کا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ واقعہ ایک بد کردار عورت اور حیادار شخص کا ہے۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ رومیوں کے قید میں آیا، ان کے 7 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے رومی سردار نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ رومی سردار نے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تو عیسائی مذہب اپنا لے تو میں تجھے اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اور اپنی پوری ریاست بھی۔ تو عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے اور ملک روم بھی دے دے تو بھی میں ایک پل کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سردار کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے ایک عالی شان گھر میں عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو بند کر دیا اور شراب اور لذیذ کھانے بھی رکھی، اور ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ گناہ کی دعوت دیتی رہی اور یہ نظریں نیچی کر کے خاموش بیٹھے رہے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اور نہ نظریں اٹھائیں۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے پوچھا، تو کیا بلا ہے؟ تو نے کچھ کھایا، نہ تو نے کچھ پیا، نہ تو نے میری طرف نظر اٹھائی، آخر تمہیں کون روکتا ہے ان سب چیزوں سے؟ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے، جس حال میں میری پیاس پہنچ چکی ہے۔ سور کی گوشت تھی، فرمایا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے، جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لڑکی 3 دن کے بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پر داغ نہیں لگ سکتا۔ اس عورت نے یہ سن کر اپنے سردار سے کہا، اس نے نہ کھانا کھایا، نہ پیا، نہ میری طرف ایک نظر دیکھا، میں کیسے اس پر ہاتھ ڈالتی؟ پھر رات کو وہ عورت آئی اور عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو اس جگہ سے نکالنے میں مدد کی اور انہیں عراق کا ایک محفوظ راستہ بتایا۔ ہر مسلمان مرد یہ جانتا ہے کہ اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کرتا نہیں، کہتا ہے کہ ہم ہی کیوں نظریں نیچی رکھیں۔ اگر مردوں کو حکم دیا گیا ہے تو عورتوں کو بھی خود کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں ضرور سکھاؤ۔ نمبر 1، سیڑھی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑھی چڑھ رہا ہو، بلکہ سیڑھی کے کسی ایک زاویہ پر رک جاؤ اور اس کے بعد چڑھو۔ نمبر 2، لفٹ پر کسی اجنبی مرد کی موجودگی میں مت چڑھو، اس کے نکلنے کا انتظار کرو اور بعد میں چڑھو۔ نمبر 3، اپنے چچا، ماموں، خالہ کے بیٹوں سے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ مت کرو۔ نمبر 4، اپنے ساتھ گفتگو کرنے والے شخص کے ساتھ ہمیشہ مناسب فاصلہ رکھو۔ نمبر 5، ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی حد مقرر کرو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اور اپنے وقار کا خیال رکھو۔ نمبر 6، سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق نہ کرو اور سڑک کے آداب کا خیال رکھو۔ نمبر 7، جب کوئی ملنے کے لیے آئے تو اسے توجہ دو، بڑے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور تھکے ماندے اور بوڑھے کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو۔ نمبر 8، گلی محلہ کے سبھی مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہراساں کرنے والے ذہنی مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، جب آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں
یا کسی دکان، بازار یا عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت جھکو، کوشش کرو بیٹھ کر چیز دیکھو پھر کھڑے ہو جاؤ تاکہ آپ کا پردہ یعنی ستر جسم پیچھے سے بے نقاب نہ ہو۔ نمبر 10، اپنی پوری زندگی بس یا ٹیکسی میں بلند آواز سے باتیں مت کرو۔ سبھی بیٹیوں، لڑکوں، مردوں کے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔